رانا ثناءاللہ صاحب نے تو کہہ دیا کہ آپ کی مذاکراتی کمیٹی کی ہم ملاقات کروا دیں گے، لیکن ابھی تک ملاقات کیوں نہ ہو سکی؟ آپ کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کی حکومت کے ساتھ کوئی کورسپونڈنس چل رہی ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، اور حکومت ملاقات کا اہتمام نہ کروانے کا جواز کیا پیش کر رہی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں، حکومت نے تو یقین دہانی کرائی تھی، اور جو آج رانا ثناءاللہ صاحب نے بات کی ہے شاید کہ اسپیکر صاحب ملک سے باہر ہیں اور وہ آ جائیں گے، تو میرے خیال میں اگر حکومت ان مذاکرات میں اگر چاہتی ہے سنجیدگی سے کہ یہ کامیاب ہوں، تو یہ پھر ان کو اس کا انتظام کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہماری کمیٹی ممبران ہیں وہ اپنے لیڈر سے آ کے یہاں عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکیں، تاکہ بلکہ میں تو یہ کہوں گا، اگر کوئی حکومتی حلقوں میں میری بات سن رہا ہے اس وقت، کہ اگر ضرورت پڑے تو دن میں 2 بار بھی اگر کمیٹی آنا چاہے تو آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کیجئے، تاکہ یہ اس مسئلے سے ہم نے کیا مسئلہ بنانا ہے؟ کیا جو اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر پڑا ہوا ہے وہ بنانا ہے؟ اگر آپ اس کا حل نکالنا ہے تو لیٹ دیم میٹ دیئر لیڈر، کیونکہ اس بات پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تینوں شاید اس بات پہ ایک پیج پہ ہوں۔ بس ایک پیج کی بات کر کے بندے کو ایسے ڈر لگ جاتا ہے کہ رجیم چینج ہی پیچھے نہ آ جائے، لیکن اس بات پہ ہم ایک پیج پہ ہوں گے کہ یہ جو کمیٹی ہے ہماری یا حکومتی، یہ ڈیسیجن میکر نہیں ہے، نہ انہوں نے ہونا ہے نہ ان کو ہونا چاہیے، یہ ڈیسیجن یا ڈائیلاگ فارمولیٹرز، انہوں نے ایک چیز بنا کے پیش کرنی ہے اپنی اپنی لیڈرشپ کی رائے کے مطابق، اور اس کو پھر کسی مڈل گراؤنڈ پہ لے جا کے اس کا ریزلٹ پھر اپنے لیڈر کے پاس لے جانا ہے۔ اگر وہ الاؤ کرتے ہیں تو پھر وہ اس کو کریں گے، کیونکہ آخر کو نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب یا ادھر سے زرداری صاحب، یہ لوگ ہی ہیں نا جنہوں نے اپنی اپنی جماعتوں کے فیصلے کرنے، تو ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کیجئے، ان کو آنے دیجئے، تاکہ اس گفتگو کا رزلٹ نکلے۔ اور ایک اور بھی چیز، شاید اس کا احساس مجھے نہیں پتا حکومتی حلقوں کو ہے یا نہیں ہے، ہمیشہ سیاسی لوگوں پہ یہ قدغن لگائی جاتی ہے اور یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ سیاسی لوگ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس وقت مسئلہ صرف عمران خان صاحب کی رہائی کا یا کمیشنز بنانے کا بھی نہیں ہے، مسئلہ اس وقت پورا پولیٹیکل سسٹم ایٹ سٹیک اس طرح سے ہے کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ اس ڈائیلاگ کا رزلٹ نہیں نکلتا، پھر آپ مجھے بتائیں، میرے جیسے لوگ یا آپ جیسے لوگ جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ نہیں پولیٹیکل سولوشن ہی حل ہے یا آپ ڈائیلاگ کیجئے، وہ لوگ جو ڈائیلاگ کے حامی ہیں، جو پولیٹکس میں ڈسکشن کے حامی ہیں، جو اس مسائل کا حل گفتگو سے نکالنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہو، پارلیمنٹ کے اندر سے سولوشنز نکلیں، آئین کے مطابق فیصلے ہوں، ان سب کو پھر بیک سیٹ پہ جانا پڑے گا۔ پھر ان لوگوں کو بات کرنے کا زیادہ موقع ملے گا جو کہتے تھے کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ بات سے کچھ نہیں ہوگا، یہ سیاسی لوگ کچھ نہیں کر سکتے، یہ سیاسی لوگ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے۔ میں ان کو صرف آخری بات یہ کہوں گا کہ خدا را اپنے جو سیاسی گھر ہے آپ کا، جو پارلیمنٹ ہے، اس میں بیٹھ کے اپنے مسئلے کا حل نکالیے، ادروائز مسئلے کا حل تو نکل ہی آتا ہے، خود سے نکالنے تو بہتر ہے، کیونکہ قوم مزید عمران خان صاحب کو جیل میں مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ دنیا تیار ہے۔ جی ارشاد صاحب۔ اچھا صاحب، عمران خان صاحب کی بنی گالہ منتقلی کے حوالے سے پی ٹی آئی متضاد بیانات دے رہی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کچھ کہتے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کچھ کہتے ہیں، علیمہ خانم کچھ کہتی ہیں، اور آپ کے لیڈر کچھ کہتے ہیں، گوہر علی صاحب بالکل تردید کرتے ہیں کہ کوئی ایسی پیشکش ہی نہیں ہوئی۔ یہ کنفیوژن پیدا ہوا ہے، کیا گیا ہے، کیوں کیا گیا ہے، اور جو آپ کی پارٹی کے لیڈر مختلف بیانات دیتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ کیا پہنچ رہا ہے؟ میں تو تقریباً 2 ہفتے سے ایک بات کر رہا ہوں، جب سے یہ ڈائیلاگ شروع ہوا ہے، میرے خیال میں 23 کو پہلی بار یہ لوگ بیٹھے تھے، دسمبر کو، جی تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ ڈائیلاگ سے ریلیٹڈ بات کمیٹی ممبران ہی کریں، اور اچھا ہوا کہ پھر کمیٹی کا ترجمان بھی مقرر کر دیا صاحبزادہ حامد رضا صاحب۔ جی اب میں اس پہ ایک رائے دے سکتا ہوں ایز اے پی ٹی آئی ممبر، یا آپ ایز این آبزرور، ایز اے جرنلسٹ رائے دے سکتے ہیں، لیکن خبر دینا اس کے متعلق وہ میرا کام نہیں ہے، خبر دینا صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا کام ہے۔ صحیح۔ تو جو کوئی اس حوالے سے پازیٹیو کامنٹ کرتا ہے اس کو کرنا چاہیے، ہماری جماعت میں سے ہو، حکومت میں سے ہو یا جرنلسٹ، لیکن اگر خبر دیں گے تو وہ دیں گے جو کمیٹی میں بیٹھے ہیں، جو اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ صحیح۔
میں یہ کہوں گا کہ کوئی آفر ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے فلانا ہوا ہے، اس پہ میرے خیال ہے مستند بات یا عمران خان صاحب کی ہے، ظاہر وہ لیڈر ہیں، یا ان کے بہاف پہ چیئرمین طریق انصاف بیرسٹر گور صاحب کی ہے. باقی جو لوگ جو باتیں علی امین کی بات مستند نہیں ہے سر نہیں، لیکن خان صاحب نے تو یہ کہا، اور جو رپورٹر ملے ان سے خان صاحب نے کہا کہ یہ پیشکش ہوئی تھی. علیمہ خان صاحبہ نے بھی انہی کے بہاف پہ باہر آ کے کہا کہ ہاں ایسی پیشکش ہوئی تھی. لیکن گوہر علی خان صاحب جو ہیں وہ کہتے نہیں جی ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو ہم کس کو مستند سمجھیں؟ علی محمد خان صاحب، عمران خان صاحب کی بات، یعنی آفر ہوئی تھی، پس پردہ کچھ چل رہا ہے. اگر انہوں نے کہا ہے تو ہوئی ہوگی. اس کا مطلب ہے پس پردہ مذاکرات بھی پھر چل رہے ہیں، کوئی چینل ایکٹیو ہے؟ کیونکہ اس مذاکراتی کمیٹی میں تو یہ نہیں ڈسکس ہوا. اگر میں عرض کرتا ہوں اگر نہیں ہے تو لمحہ فکری ہے، کیونکہ یہ جو کمیٹی بیٹھی ہے، میں نے پہلے آپ کو بات کی، یہ ہمارے بڑے سینئر لوگ ہیں لیکن ڈیسیجن میکر نہیں ہیں. ڈیسیجن میکر عمران خان صاحب ہیں، یا ان کی طرف سے حکومتی حلقوں میں یا جو بھی ادھر آپ جس کا بھی نام لیں، 3-4 پاور سینٹرز ہیں پیچھے، نون میں پیپلز پارٹی یا، لیکن یہ جتنے ہمارے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان ساری فارمولیشنز کو یا ان ساری مسودوں کو یا ٹی او آرز کو فائنلائز کرنا ہے. ان کا اتنا ہی اہم رول ہے جتنا لیڈرشپ کا ہے، کیونکہ اگر یہ لوگ نہ ہوں تو اس موقع پہ مستقبل میں کبھی بیٹھیں، اچھا ہوگا بیٹھیں پاکستان کے لیے کسی چیز پہ ڈسکس کریں آگے کا راستہ. لیکن فی الحال تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں آج کل میں عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیٹھیں گے اور وہاں سے کوئی رزلٹ، تو پھر آپ کو مجھے اور ان کو ہی بیٹھنا ہوگا نا. تو یہ جو کمیٹیاں بنی ہیں ان کا تو بڑا بنیادی رول ہے. اگر پاکستان میں جو سسٹم، پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہونا ہے اور آئین کے مطابق اس ملک کو آگے جانا ہے تو اس ڈائیلاگ پروسیس کے ذریعے کوئی رزلٹ ہمیں چاہیے. علی محمد خان صاحب، علی محمد خان صاحب، جو مذاکراتی کمیٹی سے جو کنٹینٹ سامنے آتا ہے یا جو باتیں سامنے آتی ہیں اس میں تو یہ کوئی آفر والی بات ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جن کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی بیک ڈور چینل ایکٹیو ہے. تو سوال ہمارا بنیادی یہ ہے کہ کیا اصل کہانی، اصل معاملات کسی بیک ڈور چینل میں طے ہو رہے ہیں اور اس کمیٹی نے اس کو صرف کاسمیٹکلی دیکھنا ہے، اس کو آ کے اس کی فیبریکیشن کو دیکھنا ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کمیٹی ہائی پاورڈ کمیٹی ہے اور ون سٹیپ ڈاؤن لیڈرشپ بیٹھی ہے. یا عمران خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب سے سیکنڈ ٹیئر میں آپ کے سینئر ترین لوگ ہماری جماعت کے بیٹھے ہیں وہاں پہ، کچھ باہر ہیں کچھ اندر کمیٹی میں ہیں. اسی طرح حکومتی حلقوں میں ون سٹیپ ڈاؤن لیڈرشپ کون سی ہے؟ مسلم لیگ نون کی، یا ان کے نون لیگ میں یا احسن اقبال صاحب ہیں یا رانا ثنا صاحب ہیں یا ان کے اسپیکر صاحب جو ہیں اسحاق ڈار صاحب پیپلز آف کورس. اور پیپلز پارٹی میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی بھی ٹاپ لیڈرشپ وہاں پہ بیٹھی ہے، زرداری صاحب وغیرہ کے نیچے جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ جو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اندر کوئی اور بات ہو رہی ہے، میں اس کو نہیں کنفرم کر سکتا، مجھے اس کے بارے میں نالج نہیں ہے، لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ کچھ لوگ اور بھی کہیں بیٹھے ہوں، کوئی ڈسکشن ہو رہی ہو، کوئی ڈائیلاگ آج سے تو سٹارٹ نہیں ہوا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انگیجمنٹ تو کافی عرصے سے تھی. اور یہ بات کہنا کہ عمران خان صاحب کو کوئی آفر آئی، ڈسکس ہوئی، میں دیکھیں میں کسی اور پہ کامنٹ نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں. کافی دفعہ مجھے عمران خان صاحب سے ملاقات کا موقع ملا اور ملا ہوں میں. اگر میں کسی بھی ایسی چیز کا حصہ ہوں کہ میرے نالج میں کوئی انفارمیشن آتی ہے، کوئی فرض کریں ڈیل آفر ہوئی ہے، نہیں ہوئی آفر، کوئی یہ تجویز ہے اس طرح کر لیتے ہیں اس طرح کر لیتے ہیں، میں جا کے میڈیا میں کم از کم وہ بات نہیں کروں گا جب تک اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. کیونکہ جب نیگوسیشن عارف صاحب چلتی ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، یا اگر ہماری طرف پنچایت ہوتی ہے، جرگہ ہوتا ہے، اس میں تو 1001 قسم کی تجاویز آتی ہیں. جب تک اس سے نچوڑ نکال کے 2-3-4 مین چیزوں پہ اتفاق نہ ہو جائے تو اس سے پہلے ان چیزوں پہ ڈسکس کرنا کہ یہ آ گیا وہ آ گیا، اس سے مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے جرگے کو یا پنچایت کو نقصان پہنچتا ہے.